دین اسلام پر مجھے یا رب، دین اسلام پر مجھے یا رب، استقامت تو مرحمت فرما۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ویلکم ٹو دا پروگرام پاکیزہ زندگی۔ اس پروگرام کے اندر ہم ان باتوں کو ڈسکس کیا کرتے ہیں، اگر ہم اسے اپنی لائف پر اپلائی کریں تو ہماری زندگی اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے کہ خوشگوار پاکیزہ زندگی ہو جائے گی۔ آپ کوشش کیجئے اس پروگرام کو شروع سے آخر تک دیکھیے، ہمارے ساتھ رہیے، انشاءاللہ دین کی بہت زیادہ پیاری پیاری اور بہت اچھی اچھی باتیں ہمیں سیکھنے کو ملیں گی۔ اس پروگرام کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس میں ہم شامل کرتے ہیں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی گلدستے، جو ان کے مدنی مذاکروں سے لیے جاتے ہیں، اور ہمارے ساتھ ہوتے ہیں مبلغ دعوت اسلامی، ان کے ذریعے بھی ہم بہت پیاری پیاری باتیں سیکھنے کی کوشش کیا کرتے ہیں۔ آئیے اب چلتے ہیں مبلغ دعوت اسلامی کی طرف اور جانتے ہیں کہ آج کس موضوع پر ہمیں وہ پیاری پیاری باتیں، دین کی باتیں سکھانے جا رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے حضور؟ اللہ پاک کا کرم ہے، دامن مصطفیٰ کریم ہاتھوں میں ہے، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ حضور آج کیا ہمیں بتانے والے ہیں کہ اس سے ہمارا حال دنیا اور آخرت میں بہتر رہے؟ بہت مشکل موضوع ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کیا کریں پھر، مدنی چینل کے ناظرین چلے جائیں، مشکل باتیں کرنے والے، مشکل لازمی بات ہے، ہو جائے گی۔ ہاں تو مشکل تو ہے ہی، اور مشکل پیپر میں کامیاب ہونے والے ہی بالآخر کامیاب ہوتے ہیں۔ آسان پیپر میں تو اوور آل ساری پبلک کامیاب ہو ہی جاتی ہے۔ خیر، میں آپ کو آیت کریمہ پہلے سناؤں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون۔ ترجمہ، وہ ایک دوسرے کو کسی برے کام سے منع نہ کرتے تھے جو وہ کیا کرتے تھے، بے شک یہ بہت ہی برے کام کرتے تھے۔ ایک دوسرے کو برے کاموں سے منع نہیں کرتے تھے، یعنی آپ یوں سمجھیے، بہت برائیاں معاشرے کے اندر، آپ سیمینار کر رہے ہیں، آپ کانفرنس کر رہے ہیں، کاؤنسلنگ کر رہے ہیں، یا آپ بیٹھے ہوئے کہیں آپ کی سپیچ ہے، کہیں ڈیبیٹ ہے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک چیز وہ ہے کہ جب تک بندہ ایک برائی کو نہ روکے گا، اچھا، برائیاں ختم نہیں ہوں گی۔ قرآن پاک بیان فرما رہا ہے، وہ ایک دوسرے کو کسی برے کام سے منع نہ کرتے تھے، یہ بہت بڑی برائی ہے۔ اچھا، یعنی ایک برائی سے بچ جانا وہ اپنی جگہ پر ہے، مگر برائی سے دوسروں کو نہ روکنا یہ برائی ہے۔ یعنی آج کا جو موضوع سمجھ میں آ رہا ہے وہ آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ برائیوں سے لوگوں کو روکنا بھی ہے، برائیوں سے لوگوں کو منع بھی کرنا ہے۔ دس از اے پارٹ آف ٹاپک۔ اچھا، یہ پورا ٹاپک نہیں ہے، اس پارٹ آف ٹاپک ہے۔ اصل موضوع یہ ہے کہ دینی معاملات میں بیجا نرمی، یعنی دین متین نے جو چیز لازم کیا اس کو بہت پولائٹ لے کر، سافٹ لے کر آپ سائڈ کر کر چلے گا، یہ والی پوزیشن جو ہے آج کا موضوع ہے۔ بات یہی آئے گی کہ جیسے آپ نے فرمایا شروع میں، بات سے سمجھ میں آیا کہ موضوع آج ہمارا یہ ہے کہ دوسروں کو برائیوں سے روکنا۔ تو ایک تو یہ ہے نا کہ حضور، ایک تو ہم خود رک گئے تو یہ کافی نہیں ہے، ہم دوسروں کو بھی منع کریں، اور پھر یہ کہ جو آپ نے فرمایا کہ دینی معاملات کو آسان لینا، پولائٹ لینا، یہ جو ہے قابل گرفت ہے اور قابل مذمت ہے۔ تو حضور دین تو آسان ہے، دین تو نرم ہے، تو اگر ہم نرمی سے نہیں لیں تو اور کیسے لیں پھر؟ دیکھیں، نرمی سے لینا اپنی جگہ پر ہے، وہ بات نہیں ہو رہی۔ ایک ہو رہا ہے کہ اس چیز کو پولائٹ لینا، یار کوئی بات نہیں، تھوڑی سی آگ لگی ہے وہاں پر، کوئی بات نہیں، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، تو وہ آگ بڑھتے بڑھتے یہاں پر آ جائے گی۔ ایک چیز کو لائٹ لینا اور ہے، ایک ہے کہ ایک چیز کو اچھے انداز سے، کسی سچویشن کو اچھے انداز سے ٹیکل کرنا، یہ ایک الگ چیز ہے۔ دونوں چیزوں کو میچ نہ کریں آپ،
یہ ایک کام ہے، ایک چیز کو سمجھانا ہے، ایک پہ ڈیبیٹ کرنی ہے، کسی پہ کاؤنسلنگ کرنی ہے، کسی پہ سپیچ کرنی ہے، کسی پہ کانفرنس کرنی ہے، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہے۔ بات یہ ہو رہی ہے کہ آپ نے ایک سٹینڈ لینا ہے، ایک کام کرنا ہے، کہاں کرنا ہے، کس نے کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اس کی ایک ڈیٹیل ہے۔ یہاں یہ بات ہے کہ اس آیت کے تحت علماء فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ برائی سے لوگوں کو روکنا واجب ہے اور گناہ سے منع کرنے سے باز رہنا سخت گناہ ہے۔ دو بڑی اہم باتیں۔ ایک شخص خود گناہ کرتا ہے، صحیح، ٹھیک ہے، لیکن اس کو اس طرح کی کوئی اختیار ہے کہ دوسرا گناہ کرتا ہے نا اس کو روک سکتا ہے۔ صحیح، مثال کے طور پہ خود شراب پیتا ہے، دوسرے کو شراب پینے سے روک سکتا ہے۔ اچھا، تو اب اس کی دو ذمہ داریاں ہیں۔ صحیح، فرسٹ تو یہ کہ وہ خود شراب چھوڑے، ٹھیک ہے، لیکن سیکنڈ یہ بھی ذمہ داری ہے اس کی کہ دوسرے کو شراب پینے سے روکے۔ اچھا، یعنی خود شراب پی رہا ہے اور دوسرے کو روک رہا ہے، وہ ٹھیک ہے کہ یہ چیز شریعت کو پسند نہیں ہے کہ بھائی خود برائی کرتے رہو دوسروں کو روکتے رہو، اس جہت سے پسند نہیں ہے۔ لیکن دوسری طرف سے فائدہ کیا ہے؟ ایک برائی ہو رہی ہے اور ایک برائی رک رہی ہے، تو چلو بھائی برائی تو روک دو۔ ٹھیک، خود کر رہے ہو برائی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ برائی روکنے والے نہ بنو۔ پہلی تو چیز شریعت کی ڈیمانڈ یہ کہ آپ برائی نہ کریں، لیکن اگر آپ برائی کر رہے ہیں پھر بھی آپ برائی روک سکتے ہیں، تب بھی آپ برائی روکنے والے بنیں گے۔ سبحان اللہ۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، ایک بہت اہم بات ہمیں سیکھنے کو ملی۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ آدمی جب خود کسی برائی میں، غلط کاموں میں مبتلا ہوتا ہے تو اب وہ پھر بے پرواہ ہو جاتا ہے اس معاملے میں بھی۔ ٹھیک ہے اگر دوسرے بھی برائیوں میں مبتلا ہیں، ایون اس کی فیملی کے کوئی افراد جو ہے وہ طرح طرح کی غلط کاموں میں بھی مبتلا ہیں، تو وہ یہی سوچتا ہے ٹھیک ہے میں کون سا نیک ہوں، میں کون سا بڑا نیک ہوں جو ان کو میں نیک بناؤں یا ان کو برائی سے منع کروں۔ تو یہاں پتہ چلا کہ دو حکم ہیں شریعت کے، ایک تو یہ کہ خود بھی برائی سے رکنا ہے اور دوسروں کو بھی روکنا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر وہ خود برائی کر رہا ہے نہیں رک پا رہا تو اب وہ دوسروں کو بھی نہیں روکے گا، نہیں یہ نہیں ہے۔ اگر وہ خود نہیں بھی رک پا رہا، اول تو رکنا ہے خود بھی، لیکن دوسروں کو اگر وہ روک سکتا ہے تو دوسروں کو ضرور منع کرے۔ یہ مطلب نہیں ہوتا اگر ایک پورا ہی کوئی کام وہ نہیں کر پا رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے پورا ہی چھوڑ دے۔ عربی میں کہتے بھی نا ما لا یدرک کلہ ولا یترک کلہ، اگر آپ کسی چیز کو پورا نہیں حاصل کر سکتے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پورا ہی چھوڑ دیں، کچھ کر سکتے ہیں تو اتنا کرنا چاہیے۔ جی لیکن یہ فائدہ ضرور ہوتا ہے اس میں، جو برائی کو روکنے والا ہوتا ہے وہ برائی کو روکنا خود اس کے برائی کے رکنے کا سبب بن جاتا ہے۔ تو یہاں برائی کرنے کی اپریسیشن نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ جو برائی کر رہا ہے وہ بھی جہنم میں لے کر جانے والا کام ہے۔ اگر گناہ کر رہا ہے، برائی کا مطلب گناہ ہے، اگر وہ گناہ کر رہا ہے، شراب پی رہا ہے تو یہ خود جہنم میں لے کر جانے والا کام ہے۔ لیکن برائی سے نہ روکنا جبکہ قدرت ہو، طاقت ہو اور برائی بھی گناہ ہو، یعنی گناہ سے نہ روکنا جبکہ قدرت ہے، طاقت ہے، تو یہ بھی برائی ہے، یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی جہنم میں لے کر جانے والا کام ہے۔ تو دو جہنم میں لے کر جانے والے کام نہیں کرنے چاہیے، دونوں ہی چھوڑ دینے چاہیے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ ایک نہیں چھوڑے تب بھی دوسرا چھوڑنا ہوگا۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو برائی دیکھے تو اسے ہاتھ سے روک دے، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو زبان کے ذریعے، اگر اس کی بھی قدرت نہ ہو تو دل میں برا جانے، اور یہ کمزور ایمان والا ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیعت کی، جس میں یہ بھی ہے کہ ہم جہاں بھی ہوں حق ہی کہیں، اللہ پاک کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں، یعنی ہم مداہنت فی الدین نہ کریں گے، ہر چھوٹے بڑے کے سامنے ہر جگہ ہر وقت سچی بات کہیں گے، ہر مسلمان اپنی طاقت کے مطابق مبلغ ہے۔ بڑی اہم بات کیا ہو گئی کہ بھئی ایک چیز حق ہے اور مثال کے طور پہ آپ سے مشورہ مانگا جا رہا ہے، آپ مشورہ دیں گے تو وہاں پر بھی آپ کو اس بات کا خیال رکھنا ہوگا۔ پھر اگر کوئی برائی دیکھی جا رہی ہے، آپ کو قدرت ہے تو بولنا ہوگا، یعنی جہاں پر آپ کو بولنے کا موقع ہے
وہاں آپ کو بالکل صحیح بولنا پڑے. اچھا یہاں ایک چیز ذہن میں آئی تھی ہمارے، ہو سکتا ہے موضوع سے بات ہٹ رہی ہو، لیکن چونکہ ذکر ہے حدیث میں لہٰذا میں نے کہا اس کو بات کر لیتے ہیں، اور مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی اس میں یقیناً سیکھنے کے لیے ہوگا. حضور اس میں ذکر جو آ رہا ہے کہ وہ صحابی رسول حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بیعت کی. تو یہاں سمجھ میں آ رہا ہے کہ صحابہ اکرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بیعت کیا کرتے تھے. آج کل جو ہم بیعت دیکھتے ہیں وہ پیری مریدی والی بیعت، تو اس بیعت اور یہ جو بیعت کا ذکر ہے اس سے متعلق کچھ ارشاد فرما دیں. اور یہاں جو سمجھ میں آ رہا ہے خلاصتاً وہ یہی کہ بیعت کر رہے ہیں ایک اچھا کام کرنے کے ارادے سے کہ ہم نے یہ اچھے کام کرنے ہیں. تو کیا یہی بیعت آج بھی جو ہم کسی پیر صاحب جو جامع شرائط ہیں ان سے بیعت کرتے ہیں تو اس میں بھی یہی چیز دراصل پیش نظر ہوتی ہے؟ دیکھیں اس میں اور چیزیں بھی ہیں، ایک تعلق ہے، ایک نسبت ہے. صحیح. پھر آپ یہ دیکھیں بیعت جو کرائی جاتی ہے سلسلہ قادریہ کے اندر، مشائخ سلسلہ قادریہ میں یہ بات آپ کو ملے گی، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سلسلے کے اندر بھی گناہوں سے بھی توبہ کروائی جاتی ہے، صحیح. نیکیوں کی تلقین کی جاتی ہے. تو وہی بات سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ کرام علیہم رضوان کا بیعت کرنا، یہ کریں گے یہ نہیں کریں گے، بیسک ہے وہ تو یہی سمجھ میں آتی ہے کہ ہم نیک بندے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر یہ ایک عہد کر رہے ہیں کہ ہم نیک بنیں گے اور برائیوں سے بچیں گے. بیعت کے مقاصد میں سے ایک تو یہ کہ طریقت میں اپنا امام بنانا جیسا کہ بزرگوں نے بنایا. پھر اس کے ساتھ ساتھ بیعت کے مقاصد میں سے یہ مقصد ہے کہ آپ کی دینی حالت بہتر ہو، عملی حالت بہتر ہو، اس کا ایک سبب ہے بیعت برکت. پھر اس میں بیعت میں اور بھی تفصیلات ہیں اور آپ بیعت کی طرف لے کر گئے ہیں. تو بہرحال انہوں نے جو بیعت کی اس میں یہ تھا کہ ہم کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے. کوئی ہمیں ٹوکے یا کچھ کرے تب بھی جب موقع ہوگا بولنے کا تو حق بات بولیں گے، سچی بات بولیں گے، طاقت کے مطابق برائی سے روکیں گے. اس طرح کی بات آپ نے بیان فرمائی ہے. تو اب اس کو تھوڑی سی وضاحت اس چیز کی کرنے اور سمجھنے کے تعلق سے آئیے آپ کو ایک مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، ہم ہر جگہ اپنے حق کے بارے میں بات کر لیتے اور اظہار رائے کر لیتے، مگر برائی کو ختم کرنے کی ہمت نہیں ہوتی، اور طاقت ہو پھر بھی برائی اس لیے نہ روکے کہ لوگوں سے بات چیت خراب نہ ہو جائے. اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر. اگر برائی دیکھی گناہ ہو رہا ہے اور ظن غالب آ گیا کہ اس کو سمجھائیں گے تو یہ مان جائے گا، واجب ہے کہ اس کو روکے، سمجھائے، منع کرے سے. تو بہرحال ہر صورت میں کسی کی اصلاح کرنی ڈنڈا لے کر یہ ہم پر فرض واجب نہیں ہے. بعض لوگ اصلاح کرنا چاہتے ہیں لیکن اصلاح کرنا نہیں آتی، ان کو پہلے اصلاح کرنا سیکھنا چاہیے. اصلاح کرنے کے لیے بھی ایک یہ اصول ہے کہ سامنے والے کی نفسیات کو پرکھنے کی صلاحیت ہو، اس کا مان موبا بھی جانتا ہو کہ وہ کس سے کس طرح بات کی جائے. اب بزرگ ہیں، کوئی کر رہے ہیں کوئی گناہ ہے، 70-80 سال کے بزرگ ہیں، تو اگر اس کو یوں سمجھا گیا ارے بڈھے اب بھی خدا سے نہیں ڈرتا، قبر میں پاؤں لٹک گئے، جہنم میں جانے والا کام کر رہا ہے، تو اگر آپ کا کیا خیال ہے؟ اس کی اصلاح ہوگی یا خرابی ہوگی؟ ارے خرابی ہی خرابی ہوگی. تو اس لیے وہ طریقے سے سمجھانا ہوتا ہے. چھوٹا ہے تو اس کو اس کے انداز میں سمجھانا ہوگا، بڑا ہے تو اس کے بڑے کے انداز میں سمجھانا ہوگا، اور مؤثر انداز میں سمجھانا بھی ایک آتا ہو. زیادہ تر یہ کام اہل علم کر سکتے ہیں، عام آدمی اتنا کر سکتا ہے جتنا آتا ہے اس کو. نماز پڑھا کرو، یہ سب کو پتا ہے کہ نماز فرض ہے، روزہ رمضان کا رکھو. باقی باریک مسائل بیان کرنے میں یہ خود بعض اوقات کوتاہی کر رہے ہوتے ہیں. مفتی صاحب نے ہی غالباً ایک بار بتایا تھا، ایک بار کسی نے آ کر مسئلہ پوچھنے آئے کوئی اسلامی بھائی، اور سلام کیا تو میں نے جواب نہیں دیا یا اس کو آواز نہیں گئی جواب کے، تو اس نے مجھے سمجھانا شروع کیا کہ سلام کا جواب دینا واجب ہے. تو پھر میں نے اس کو بتایا کہ جو سائل ہوتا ہے، سوال کرنے آتا ہے، اس کے سلام کا جواب واجب نہیں ہوتا. تو تم نے مجھے توبہ کا کہا، توبہ تو تم پر آئے گی، بغیر گناہ کے مجھے گناہگار قرار دیا.
اس طرح کا ایک چٹکلا بتایا تھا. تو اس لیے شریعت کے احکام بھی پتا ہوں کہ جو سمجھا رہے ہیں یہ 100% ہم درست بھی سمجھا رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی مدنی چینل کے ناظرین، کیا بات ہے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی. اور پیر بنانے کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے نا کہ جو پیر صاحب ہیں وہ ہمیں دین پر چلایا کرتے، دین کی اچھی اچھی باتیں بتایا کرتے ہیں. تو ہمیں بہت کچھ اس سے سیکھنے کو بھی ملا کہ دین کی بات ہم نے سمجھانی ہے، کس انداز سے سمجھانی ہے، نیکی کا حکم دینا ہے پر کس انداز سے دینا ہے یہ ہمیں آنا چاہیے. اور پھر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو بڑی اچھی بات کر رہے ہیں یا گناہ سے روک رہے ہیں، اور پتہ چل رہا ہوتا ہے یہاں ہماری ہی کم علمی ہے. تو حضور مزید کیا ارشاد فرمائیں گے کہ برائی سے تو روکنا ہے، پر یہاں تو گلدستے سے، مدنی گلدستے پتہ چلتا ہے کہ یہ تو ایک بڑا مشکل سا کام ہو گیا. پہلے تو اتنی ساری جہتیں سیکھنی پڑیں گی. جی آپ یوں سمجھیے کہ آپ ٹریفک پولیس والے بن رہے ہیں تو پہلے آپ کو کچھ تو پتا تو ہونا چاہیے کہ کس طرح چلانا ہے، کس طرح ڈیل کرنی ہے. ہر جگہ کی گاڑی ایک ساتھ کھول لیں گے تو پھر ایکسیڈنٹ ہوں گے، اور ہر جگہ کی روک کر بیٹھے ہوں گے تو گالیاں سنیں گے. تو اب وہ والی چیزیں ہیں نا کہ ہر کام کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. ایون یہ کہ آپ کو گاڑی چلانی ہے تو آپ کو گاڑی چلانا بھی آنی چاہیے. یہ ایک دین کا معاملہ ہے. تو اب اس کو کس طرح کرنا ہے، جیسے بہت آپ سمجھے بہت جامع گفتگو امیر السنت کی انداز، بوڑھے آدمی سے کس طرح بات کرنی ہے، بزرگوں سے کس طرح بات کرنی ہے، حالانکہ وہ بزرگ غلطی بھی کر رہے ہیں تو کس طرح سمجھانا ہے. پھر اس کے بعد کس کو سمجھانا ہے، کیا سمجھانا ہے، اس کی معلومات کتنی ہیں، آپ کے پاس اتنا علم ہے نہیں ہے، کیا پوزیشن ہے، آپ کی اپنی پوزیشن کیا ہے، پھر آپ آئیں گے. لیکن دیکھیں اس میں جو چیز سمجھنی ہوتی ہے نا، موٹی موٹی باتیں جو ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارا ٹارگٹ آپ یہ سمجھیے اس وقت اپنا گھر لے لیں. ٹھیک ہے، ہمارا گھر اور گھر میں ہونے والی برائیاں، ہماری اولاد میں ہونے والی برائیاں، ہمارے بھائی بہنوں میں ہونے والی برائیاں، ہمارے اسٹاف میں آنر ہوں تو میرے پاس جو مثال کے طور پہ امپلائیز ہیں ان کے اندر ہونے والی برائیاں، میں باس ہوں تو میرے اسٹاف میں ہونے والی برائیاں. تو آپ اس پوزیشن پر آ کر ایک نظر کھڑے ہوں کہ آپ کی دکان پر ہیں، آپ کے پاس امپلائیز ہیں، نماز کے لیے نہیں جا رہے تو آپ نماز کا بولیں گے یا نہیں بولیں گے، آپ کی بات کو ٹال دے گا یا مان لے گا، یا کیا پوزیشن ہوگی. اس چیز کی طرف آئے. والد ہیں تو وہ یہ سوچیں اولاد کے بارے میں کہ اولاد کو سمجھائیں گے، بالخصوص جو چھوٹی اولاد ہوتی ہے اس کو تو آپ سمجھے سمجھانا اتنا مشکل نہیں ہوتا. بھائی نماز پڑھا کرو، نماز پڑھنی ہے، پوچھ لیا تو بچے آئیں گے اس کی طرف. تو آپ تھوڑا اس سائٹ پر آئیں. ٹھیک ہے. اور اس میں یہ بھی ایک چیز ہے کہ جہاں پر یہ جو اس کے لیے ٹرم یوز ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں مداہنت، یعنی جہاں پر دینی معاملے میں انسان کا کمزوری، کم ہمتی کا مظاہرہ کرنا، مثلا بے پردگی کے معاملات آپ بولیں گے تو بند ہو جائیں گے، پھر بھی نہیں بول رہے. ایک تو یہ کہ پوزیشن ایسی ہے کہ بھلے آپ باپ ہوں اولاد کو نہیں سمجھا سکتے. بھائی اولاد کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے جو بول دیا تو وہ کر لے گی. یہ تو ہوتا ہے کہ آپ کھانے کے لیے لا کر دیں گے تو کھائے گی، آپ پہننے کے لیے لا کر دیں گے تو پہنے گی، لیکن آپ جو کہیں گے وہ کرے گی. یہ نہیں ہے، یہ پریکٹیکل نہیں ہے کہ یہ کمپلسری بھی نہیں ہے کہ اس طرح نہ ہوتا ہے نہ لازم ہے کہ اولاد اپنے والدین کی ہر بات کو مطابق چلے اور ذہنی طور پر میچ ہو. ایج ڈیفرنس بھی ہوتا ہے بعضوں کا، مثال کے طور پہ اولاد میں ایج ڈیفرنس کئی سالوں کا ہو چکا ہوتا ہے، زیادہ ہوتا ہے، تو پھر سمجھنا سمجھانا ہی مشکل ہو چکا ہوتا ہے. یہاں میں چاہوں گا کہ جیسے ابھی آپ نے جو روایت سنائی تھی اس میں بھی اس کا ذکر تھا نا مداہنت کا. تو مداہنت ورڈ ہو سکتا ہے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بعض کے لیے نیا بھی ہو اور بعض کے لیے تھوڑا ڈیفیکلٹ بھی ہو. تو یہ اسپیسیفک کیا تعریف بنے گی مداہنت کی، یہ اگر اس کو بیان کر. دیکھیں اس میں دونوں باتیں آئیں گی نا. ایک تو یہی بات آ گئی کہ ناجائز اور گناہ کے کام کو دیکھنے کے باوجود، طاقت ہونے کے باوجود اس کو نہ روکنا، جو ہم جس چیز کو لے کر چل رہے ہیں. اب چونکہ یہ ایک پوری ٹرم ہے تو اس کو یوں سمجھ لیجئے، دین کے معاملے میں بے جا نرمی اختیار کرنا، دینی معاملات میں کمزوری اور کم ہمتی کا مظاہرہ کرنا،
یعنی دین کی تعلیمات کا خون ہو رہا ہے اور آپ کو طاقت بھی ہے بولنے کی، لکھنے کی، سمجھانے کی، نہ سمجھانا ہے نہ بولنا ہے، ٹھیک ہے بھائی دوسرے کر رہے ہیں کرنے دو، فلاں ہے کر رہے ہیں کرنے دو، یہ والی بات نہیں ہو سکتی. تو یہ ایک چیز ہے. چونکہ ہم اس وقت لازمی باتیں مدنی چینل پر ہیں تو ایک چیز جو ہم سب سے عام طور پر ریلیٹڈ ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ برائی کو دیکھ کر برائی سے نہ روکنا. یا اس میں یہ بھی آئے گا جیسے کوئی دنیاوی مقاصد کے حصول کے لیے آپ اس کو برائی سے نہیں روک رہے، کیونکہ مثلا سیٹھ صاحب ہیں، اب سیٹھ صاحب سے بڑے اچھے ٹرمز ہیں اور بڑی وہ خیر خواہیاں بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن اب وہ کوئی یوں سمجھیے غیبت کر رہے ہیں یا کوئی ایسا کام کر رہے ہیں. اب اگر آپ انہیں روکتے ہیں، بھلے کتنے اچھے انداز سے روکتے ہیں، لیکن یہ تو رہتا ہے نا جس کو برائی سے روکا جائے تو اسے بعض اوقات برا لگ جاتا ہے. اب اگر اس کو منع کیا تو وہ جو ایسا نہ ہو سیٹھ صاحب ناراض ہو جائیں اور پھر ان کی خیر خواہیاں رک جائیں، یا ان کو خوش کرنے کے لیے کچھ جو ہے غلط سلط مسئلے بیان کر دیے جو ان کی خواہش کے مطابق ہو تاکہ یہ خوش ہو جائیں، تو یہ بھی مداہنت میں آ جائے گا. دیکھیں دین کے اندر بیجا نرمی اور اس چیز کو ہلکا لینا، یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں. اچھا جہاں آپ نے سیٹ کی بات کی نا، سیٹ میں تو ایک ہے وہ بات کہ سیٹ اپر ہے، سیٹ سے اتنی انڈرسٹینڈنگ ہو کہ آپ کو گمان غالب ہو جائے. صحیح. کہ میں بولوں گا مان لے گا. کیونکہ دیکھیں ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی مذہبی حلیے والا نیک نوازی آدمی کسی کی دکان پر کام کرتا ہے، فلاں کرتا ہے، تو دینی معاملات میں سیٹ اس کی بات کی اہمیت دیتا ہے. بھائی مجھے 11ویں کرنی ہے، تم بتاؤ کیسے کروں، مجھے یہ کام کرنا ہے تم بتاؤ. پھر وہ کہے سیٹھ صاحب یہ بات تھی، آپ نے یوں بولی، یوں بولنی نہیں چاہیے تھی، یہ تو غیبت ہو جائے گی. اب ایسی انڈرسٹینڈنگ ہے، پھر جا کر اس کو جب گمان بھی غالب ہو جائے نوکر کو کہ میں سیٹ کو بولوں گا تو سیٹ مان لے گا، اب کہیں گے. یہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے لیکن ممکن ہے. یہ ایک چیز ہوتی ہے جیسے ہماری گیدرنگ ہے. صحیح. گیدرنگ میں دو دوست ہیں، اب آپ یہ سمجھے کہ لیول برابر ہو گیا، دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا یارانہ ہے، تھوڑا اچھا ماحول ہے، فرینڈ شپ ہے، سب کچھ ہے، فرینڈ سرکل ہے. اب دوست ایک گالی دے دی. اب اگر آپ اس کو بولتے ہیں کہ بھائی میرے سامنے آپ نے گالی نہیں دینی، یا میرے سامنے کی جگہ دوسری وقت کی اجازت تو آپ نہیں دیں، آپ گالی نہیں دیا کریں. مثال آپ نے کسی برائی سے روکا تو اب دوست آپ سے چڑھائی تو کرے گا نہیں. اچھا لیول برابر ہے نا، ایسا تو ہے نہیں، نہ آپ کو سیلری دے رہا ہے نہ کچھ کر رہا ہے. لیکن یوں سمجھے کہ اس بات بولنے سے ہو سکتا ہے تھوڑا گیپ ہو جائے، ریزرو ہو جائے آپ سے، تو آپ ڈریں گے نہیں یار کوئی بات نہیں، دوسرا کرتا ہے باقی کیا، ہماری تو اپنی دل لگی ہے، وہ غلط کر رہا ہے تو اس کا جواب دے وہی ہے. بھائی اس کے گھر پہ آگ لگی ہے تو کیا ہوا، جو پڑوس میں آپ کا گھر ہے، آپ کا گھر کیسے بچے گا؟ آگ یہ تھوڑی ہوتی ہے کہ ایک ساتھ 100 گھروں پہ لگی ہوتی ہے، پہلے ایک ہی گھر میں آگ لگتی ہے، پھر وہ بڑھتے 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 کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے، کتنی عمارتوں تک پہنچ جاتی ہے آگ. آگ جب بڑھتی ہے تو وہ اسی انداز سے بڑھتی ہے. تو یہاں پر یہ جو بات ہے اس کو سمجھے. ہاں ایک بات ہے، احیاء العلوم میں ایک بات لکھی کہ اگر دین کی سلامتی اور مسلمان کی اصلاح کی خاطر چشم پوشی کر دی، تھوڑا ایوائڈ درگزر اس لیے کیا کہ ابھی اس کو سمجھانے کا موقع نہیں ہے، کسی وجہ سے کہ بندے کو کسی اور موقع پہ سمجھایا جائے گا، تو اسے کہتے ہیں مدارات. یہ یہاں پر آپ نے جو رعایت کی ہے نا، وہ یہ کہ کسی اور موقع پہ پکڑ لوں گا، ابھی موقع نہیں ہے، کسی اور موقع پہ سمجھا دیں گے، ابھی موقع نہیں ہے. مگر یہ کہ اس چیز کے معاملے میں بندہ بالکل یار جاؤ کر لو، یہ والی پوزیشن نہیں ہے. اس نے کیا، خاموش ہو گئے، ریزرو ہو گئے، لیکن موقع دیکھ کر اس کو سمجھانے کے لیے رک گئے. کیا بات، یہ والی ایک چیز ہے، یہ صحیح ہے، اس کو مدارات کہتے ہیں. اور اگر دنیا حاصل کرنے جس کی مثال ہوئی، نفسانی خواہشات میں یہ بھی ہو گیا کہ آپ کا دوست ہے تو اس سے بات خراب نہیں ہونی چاہیے، سیٹ ہے تو پیسے ملنے چاہیے وغیرہ وغیرہ، ان کی وجہ سے خاموشی اختیار کرنا یہ مداہنت ہے. جی مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے سنا کہ مداہنت کیا ہوتی ہے اور اس کے حوالے سے جو دیگر مسائل ہیں وہ کچھ جاننے کی کوشش کی. تو اب ہمیں غور کرنا چاہیے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اپنے دنیاوی بہت سارے معاملات میں یا زندگی کے اندر اس چیز کے اندر مبتلا ہو رہے ہوں، کہیں ہم مداہنت کو برت رہے ہوں، کہیں ہم طاقت رکھنے کے باوجود یا سمجھتے ہیں کہ سامنے والے کو بتائیں گے وہ مان جائے گا، لیکن اس کے باوجود اسے برائی سے نہیں روک رہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے. اور پھر سمجھانا کیسے ہے،
اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. پہلے ہم سمجھیں گے کہ سمجھانا کیسے ہے تو اسی کے بعد سمجھا سکیں گے، ورنہ پھر ہو سکتا ہے ہم بگاڑ دیں. جی ایک تو بات ہو گئی برائی دیکھ رہے ہیں، اس کے علاوہ جیسے ہوتا ہے نا جو آپ نے کہا دین کے معاملات کے اندر، اس کی مثال ایک اعلیٰ حضرت نے بیان کی ہے. جو شخص نماز کے مسائل نہ جانتا ہو یا قرآن پاک درست نہیں پڑھ سکتا، اس کو امامت پہ کھڑا کر دیا. صحیح. تو اب لازمی بات ہے قرآن پاک غلط پڑھے گا تو نمازیں خراب بھی کر سکتا ہے. مسائل نہیں پتہ ہوتے تو ایسی غلطی ہو گئی کہ نماز جو ہے وہ خراب ہو جائے گی. تو اب ایسے شخص کو کسی کو آگے بڑھا دینا، اس سے اعلیٰ حضرت نے مداہنت قرار دیا کہ دین کی بات کو ہلکا لینا ہے. لیکن حضور جس کو آگے بڑھایا وہ تو کمیٹی کے صدر صاحب ہیں یا جو ہے وہ سیکرٹری جنرل ہیں. پھر آپ نے مدنی گلدستہ صحیح طور پر دیکھا نہیں ہے. اس سارے معاملات کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے. یعنی ابھی ہم نے دوسرے فیز کی ایک دو مثالیں آپ کو دے رہے ہیں، اور مثال کے ساتھ ہمارا اصل ٹاپک تو برائی سے روکنا، اور جو نارمل برائیاں ہمارے یہاں پائی جاتی ہیں وہی ہیں جس کا ایک تعداد سے جو ہے وہ تعلق ہو. لیکن چونکہ ٹاپک ہے تو ٹاپک کے اندر دوسری چیز جو شامل ہے اس کو بھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں. کسی نے گھٹنا کھولا ہوا ہے تو اب وہی جو بات نرمی سختی والی بات جو آپ نے کی ہے، تو بہار شریعت میں لکھا اس کو نرمی سے منع کریں گے. ٹھیک ہے. آپ شارٹ پینٹس پہن رہے ہیں آج کل، نوجوانوں کو بیماری ہوئی گئی ہے بیچاروں کو. اللہ پاک ہدایت دے، عقل دے، شرم دے، حیا دے کہ وہ یہ کام نہ کریں. شارٹ پینٹ پہن کر گھٹنے کھولے ہوئے ہوتے ہیں، یہ بھی چھپانے والا حصہ ہے، یہ ظاہر ہوتا ہے. تو اب ان کو نرمی سے ہی منع کیا جائے گا. اور مثال کے طور پہ اس سے زیادہ کچھ حصہ ان کا کھلا ہوا ہے، سختی سے منع کرے اور باز نہ آیا تو اس کو مارنے کی اجازت نہیں. کچھ زیادہ اگر اس نے کھول دیا تو تھوڑا سا اس کو سختی سے منع کر دیا. اس سے آگے بھی کچھ سٹیپس ہیں، وہ پھر والد اور حاکم وغیرہ کے ہیں جس کا ہم سے تعلق نہیں ہے. ایک چیز کو سمجھنا ضروری ہے. تو اب وہ وہی بات ہو گئی کہ یہ جیسے اس طرح کی جو نرمی ہے، اس کا حکم کہ دین کے معاملے میں طاقت ہونے کے باوجود، قدرت ہونے کے باوجود آپ حرام کام کو نہیں روک رہے تو یہ خود حرام اور جہنم میں لے کر جانے والا کام ہو گیا. اور جہاں روکنے کی طاقت ہے، برائی پر روکنے کی قدرت ہے، تو اب اس کو روکنا فرض عین ہے، کمپلسری ہے، لازم ہے، آپ کی دینی اور شرعی رسپانسبلٹی ہے، لائبلٹی ہے آپ کی کہ آپ یہ کام کریں گے. یعنی جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم میں طاقت ہے کہ اس کو سمجھا سکیں، تو اس میں یہ بھی تو ہوگا کہ اگر ہمیں لگتا ہے کہ ہم سمجھائیں گے، ہم سمجھا تو سکتے ہیں لیکن یہ مانے گا تب ہم پر لازم ہوگا، یا ہم سمجھتے ہیں ہم سمجھا سکتے ہیں تو بس ہم سمجھائیں، چاہے ہمیں پتہ ہے مانے گا نہیں ہے. دیکھیں مانے گا نہیں اور مارے گا بھی نہیں، ٹھیک ہے، تو سمجھانا مستحب ہے، اچھی بات ہے. مثال کے طور پر آپ گاڑی میں سفر کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے اس نے گانا تو بند کرنا نہیں ہے، لیکن آپ چونکہ لازمی بات ہے اس کو کرایہ پے کر رہے ہیں. بسز میں ہمارے ہاں اور اس طرح کی جو کنٹریز ہوتی ہے اس کا یہ ماحول ہوتا ہے. تو اب آپ چونکہ کرایہ پے کر رہے ہیں تو وہ آپ سے لڑے گا بھی نہیں، سر اس کو بند کر دے. اس کو سن لیا، وہ سنی انسنی کرے، آپ کو گمان غالب ہے، تجربہ ہے، بند نہیں کرتے. لیکن آپ بولیں گے تو یہ بولنا مستحب ہے کہ آپ اس کو اچھے انداز سے بولیں. اور اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اس کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ آج نہیں تو کل صحیح، پرسوں صحیح، کبھی صحیح. تو یہ والی چیز جو ہوتی ہے وہ کبھی ہو سکتا ہے کہ اس کو اثر ذہن میں ایک تاثر ہی پیدا ہو جائے کہ لوگ اس سے پریشان ہوتے ہیں. جی مدنی چینل کے ناظرین، یہاں ہمیں سمجھنے کی بات یہ بھی ہے کہ ہم اپنی طرف سے کوشش کریں. بات یہی ہے نا کہ اگر ہم سمجھائیں گے تو اول تو یہ سمجھانا فائدہ دیتا ہے، اور دوسری بات جو ارشاد فرمائی مبلغ دعوت اسلامی نے بھی کہ کم از کم اس کے ذہن میں یہ بات تو جائے گی کہ یہ چیز غلط ہے اور اس کو غلط سمجھنے والے ہیں. بات یہی ہے کہ جب غلط کو غلط کہا جاتا ہے تو وہ کم از کم کچھ نہ کچھ تو اس پہ فرق پڑتا ہی ہے، بہت زیادہ نہیں بڑھتی. اگر وہ بڑھ بھی رہی ہو وہ برائی تو ہم اپنی طرف سے تو کوشش کریں، اور کوشش کا نتیجہ اچھا آیا کرتا ہے. آپ کو ایک اور مدنی گلدستہ میرے سنت کا دکھاتے ہیں. اپنے اہل و عیال وغیرہ کی غلط باتوں پر ان کو نہ سمجھانا کیا ہے، اور کسی اولاد وغیرہ کی ایسی بات دیکھیں تو کیا کریں؟ اس حوالے سے جواب ارشاد فرما دیجئے. اگر ظن غالب ہے، جوان اولاد ہے، وہ خلاف شرع حرکتیں کر رہی ہے، ظن غالب ہے کہ مان جائے گا، سمجھاؤں گا تب تو سمجھانا اس پر فرض ہو جائے گا، نہیں سمجھا گا تو گناہ گار ہوگا. پر اگر اولاد ہے ایسی ڈھیٹ اور نافرمان،
بھاشا سمجھتی نہیں ہے، لینگویج سمجھتی نہیں ہے، تو اب اس کو نہیں سمجھایا تو غیر مجبور ہے، اور کر بھی کیا کر سکتا ہے، یہ کیسے سمجھائے؟ اس کا کوئی فارمولا تو ہے نہیں، دعا کرے، یہ فارمولا ہے، دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا آپ نے مدنی گلدستہ دیکھا کہ اولاد کو اگر سمجھانا ہے تو کیا کرے حضور؟ اولاد نہیں مان رہی تو پہلے اس میں یہ نہیں آئے گا کہ اولاد کی پہلے ہی ایسی تربیت کر لیتے، یعنی جس عمر میں وہ ماننے والی تھی اسی وقت سمجھا لیتے؟ ضروری نہیں ہے کہ اولاد جو ہے وہ اس نے نہیں مانا، یعنی اولاد کی آپ نے پراپر تربیت تو کی جو آپ کے طاقت کے مطابق تھی، لیکن جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ صحیح، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب اولاد کی پراپر تربیت ہو رہی ہوتی ہے تو کچھ نہ کچھ اس کے فوائد مل جاتے ہیں۔ صحیح، پراپر تربیت کی کمی کی وجہ ہوتی ہے کہ بندے جو ہے وہ یہاں تک اس سٹیپ تک آتے ہیں۔ بات تو آپ کی درست ہے، یہ کرنا چاہیے، لیکن اب بہرحال جب پانی سر سے اوپر ہو ہی گیا تو اب آپ کے لیے دوسرا سٹیپ وہی ہے جو آپ کو میرے سنت نے بیان کیا ہے کہ آپ کے پاس اگر طاقت ہے، قدرت ہے، تو آپ اولاد کو روکیں گے۔ یعنی یہ یہاں پر یہ سمجھ لیجئے نا، اولاد کے معاملے میں بھی بندہ فل اینڈ فائنل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اولاد کے معاملے میں بھی جب یہ ہے تو دوسرے کے معاملے میں زیادہ سوچنا پڑے گا صحیح، کہ کیا کام کیسے کرنا ہے۔ یہاں ایک بات اور بھی ہے، دیکھیں اولاد کے معاملے میں والدین کی، تو پھر والدین کے معاملے میں اولاد کی بھی۔ صحیح، رشتہ دار ہوں یا بڑے ہوں، اس معاملے میں کیا کیا جائے؟ ایک اصول یاد رکھیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں۔ صحیح، اچھا، اعلیٰ حضرت نے جو اس کی وضاحت کی نا اس حدیث کے تحت، آپ نے بڑی پیاری باتیں بیان کی، بہت زبردست بات بیان کی ہے۔ یعنی اب یوں سمجھ لیجئے، میں اپنے الفاظ سے اپنے حساب سے ایک بات بیان کر رہا ہوں، فرض واجب ہے، سنت مؤکدہ ہے، جو شریعت نے لازم کی ہوئی چیزیں یہ نہیں چھوڑیں گے۔ کوئی بھی کہے آپ کو یہ بات پوری کرنی پڑے گی، ہاں، لیکن اس کے لیے بدتمیزی نہیں کریں گے، آپ اپنا کام کرتے رہیں گے اور اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ دوسری بات، کسی کے کہنے پر کوئی گناہ نہ کیا جائے گا۔ تیسری بات، بڑی اہم بات یہ ہے کہ اگر فرض کریں مثال کے طور پر کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں، ایسی ڈیمانڈز آتی ہیں بندے کی طرف، برادری کی کچھ رسم ہو گئی، کوئی ایسی بات ہو گئی جس کی وجہ سے کوئی مستحب چھوٹ رہا ہو، لازم چیز نہیں چھوٹ رہی، لیکن ثواب کا کام جو تھا وہ چھوڑ دیا آپ نے۔ بھائی ہماری برادری کی رسم ہے کہ میرج ہال کے اندر نکاح ہوتا ہے، تو مسجد میں نکاح کا ہونا یہ مستحب ہے، تو اب ہم مسجد کے نکاح کی جگہ لوگوں کے دل خوش کرنے کے لیے شادی ہال میں نکاح کر لیں، اس میں آپ نے شریعت کا کوئی اصول نہیں توڑا۔ تو یہ ایک چیز، یعنی یوں سمجھے جو بات ہوئی نا شروع میں، علم کا ہونا، کہاں پر کیا چیز ہے، ایک ایٹیٹیوڈ اپنی جگہ پر ہے، سب سے اہم چیز علم بھی ہے۔ کچھ جگہ پر خود شریعت ڈیمانڈ کر رہی ہوتی ہے کہ بھائی آپ نے یہ بات ماننی ہے، یہ مستحب آپ چھوڑیں گے اور یہاں پر آپ اپنی برادری کی بات مانیں گے، یہ ثواب کا کام بھی ہے تو چھوڑ دیں گے، لیکن برادری کی مانیں گے، مستحب کی بات ہو رہی ہے، فرض واجب کی بات نہیں ہو رہی۔ دل میں خوشی ڈالنے کے لیے آپ ناچنے لگ گئے تو گانے لگ گئے تو بھنگڑے شروع ہو گئے، تو یہ والے کام کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ صحیح، تو اب یہ والی بات جب ذہن میں ہوگی تو اس کے مطابق آپ کام کر سکتے ہیں۔ اچھا حضور، اب اگر یہ بھی تھوڑا ارشاد فرما دے کہ وہ کیا اسباب ہیں، وہ کیا ریزنز ہیں کہ جس کی بنا پر آدمی یہ مداہنت جیسے کام کے اندر مبتلا ہوتا ہے یا لوگوں کو برائی سے منع نہیں کرتا، کیوں ہوتا ہے ایسا؟ دیکھیں یہ تو ہم ویسے ڈسکس کر ہی چکے، لوگوں کے رکھ رکھاؤ کی وجہ سے ایک چیز ہوتی ہے، بری صحبتوں کی وجہ سے ہوتی ہے، دنیاوی فائدے بھی ہوتے ہیں کہ بھائی وہی سیٹ کی ترقی۔ تو یہ جو سارے وجوہات ہیں یہ انسان کو مجبور کرتے ہیں کہ یار دوسروں کے لیے رستہ نکالو آپ۔ تو حضور پھر علاج بھی ارشاد فرما دے، بچے کیسے؟ دیکھیں سب سے اہم بات یہ ہے کہ بندے کو اللہ پاک سے کامل محبت ہونی چاہیے، جیسی بندہ کر سکتا ہے۔
پھر اللہ کے احکام کے مقابلے میں کوئی حکم اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا. اللہ اکبر. اور اللہ کی حدود کے آگے پھر کچھ اور باؤنڈریز اس کو سمجھ میں نہیں آئیں گی. کیا بات ہے. اس کے لیے اللہ پاک کے احسانات کو یاد کرے, اللہ پاک نے جو کرم فرمایا اس کو یاد کرے, تو اس سے اللہ کی محبت بڑھے گی. اور جب اللہ پاک کی محبت بڑھے گی تو بندہ اس طرف مائل ہوگا. لیکن سب سے اہم بات وہ یہ ہے کہ اس کام کو کرنے کے لیے علم ہونا بہت ضروری ہے. بے شک. فرائض علوم حاصل ہوں, انسان کو پتا تو کہ کون سی چیز برائی ہے کون سی چیز برائی نہیں. جیسے صاحب پہنچ گئے, خود پہنچے تھے مسئلہ پوچھنے کے لیے اور جا کر مسئلہ کر دیا. ٹھیک ہے. نہیں, وہ جو آپ کو ایک آیت بیان کی نا, مسئلہ پوچھنے گئے اور مسئلہ کر دیا جا کے مفتی صاحب کو ہی سمجھانا شروع کر مفتی صاحب سے توبہ کی ڈیمانڈ بھی کر دی حضرت نے. خیر, اب وہ یہی چیز ہے کہ دیکھیں ہر شخص کو ان باتوں کو سمجھنا چاہیے, اتنی علم اور معلومات ہونی چاہیے تاکہ اس برائی سے رک سکے. اور اہم ترین بات جی, باقی رہنے والی آخرت کو ختم ہونے والی دنیا پر فوقیت دے. اللہ کہ آخرت کے معاملات, ثواب عذاب کے معاملات یہ بہت اہم ہے. عذاب کے اسباب سے بچنا ہے اور نیکی کی طرف لے کر جانے والے کاموں کو کرنا ہے. جی مدنی چینل کے ناظرین, مداہنت سے کیسے بچیں؟ ہم دیکھ رہے ہیں برائیاں بڑھ رہی ہیں لیکن ہم برائی کو روک نہیں رہے. حالانکہ ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم برائی کو روکیں, تو اس پر ہم کیسے گامزن ہوں گے؟ بڑی خوبصورت دو باتیں جو ارشاد فرمائی. خلاصہ یہی بنتا ہے کہ محبت الہی اور خوف خدا. اگر اللہ پاک کی محبت ہمارے دلوں میں کامل ہوگی تو پھر ہم صرف یہ دیکھیں گے یہاں اللہ پاک کا حکم کیا ہے, میرے محبوب رب کا حکم کیا ہے. اس کے بعد پھر کسی کو خوش کرنا ہے, کوئی مجھے کیا فائدہ دے دے گا, یار یہاں نہیں بولو, نہیں ورنہ جو ہے تعلقات خراب ہو جائیں گے. تعلقات خراب ہو گئے تو اس سے تو ذرا یہاں بزنس میں مجھے فائدہ ہونے والا تھا, یار یہ تو بڑا امیر آدمی ہے, اس کو اگر میں نے مسئلے بتانا شروع کر دی گئے ایسا نہ ہو یہ تو ناراض ہو جائے, اور ناراض ہو گیا اس نے تو مجھے وہاں فائدہ دینا تھا, بچی کی شادی میں یہ ہیلپ کر سکتا تھا, تو ادھر توجہ نہیں جائے گی. بندہ تو یہ دیکھے گا میرا محبوب رب عز و جل مجھے کیا حکم دے رہا ہے, مجھے وہ کرنا ہے. اگر حکم یہاں پر یہ ہے, جیسا حکم, پہلے وہ حکم بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. علم ہوگا شریعت کا تبھی صحیح انداز سے ہم سکھا سکیں گے, سمجھا سکیں گے. دیکھنا یہ ہے اگر حکم یہ ہے تو کام بنانے والا میرا رب ہے. اگر میرا رب خوش ہو گیا تو پھر مجھے کسی کو خوش کرنے کی, رب کو ناراض کر کے کسی کو خوش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میرا رب خوش ہو گیا, وہ راضی ہو گیا, وہ میرے سارے کام بنا دے گا, میری بگڑی کو بنا دے گا. تو رب کی محبت ہوگی تو انشاءاللہ ہم برائیوں کو روکنے والے بن جائیں گے. اور خوف خدا ہوگا, اگر احساس ہوگا آخرت کا, کہیں ایسا نہ ہو اگر ہم برائی میں مبتلا ہوئے تو کل بروز قیامت ہمیں پکڑ لیا جائے. جب یہ احساس دل میں ہوگا تو انشاءاللہ پھر ہم شریعت کے مطابق چلنے والے بن جائیں گے. دنیا کو دیکھ کر یا دنیا والوں کی شکلوں کو, چہروں کو دیکھ کر ہم فیصلے نہیں کریں گے, بلکہ ہم یہ دیکھیں گے کہ شریعت کیا چاہتی ہے. دعا بھی کر دیجئے کہ اللہ پاک اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. الہ العالمین جو عاشقان رسول ہمارے ساتھ شامل ہیں سب پر نظر رحمت فرما, ہماری جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما. الہ العالمین ہمیں برائی سے بچنے, دوسروں کو بچانے والا بنا, گناہوں سے بچنے, دوسروں کو بچانے کی ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. الہ العالمین ہمارے لیے اس راہ میں آسانیاں مقرر فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دین اسلام پر مجھے یا رب, دین اسلام پر مجھے یا رب, استقامت تو مرحمت فرما.